جہنم کیا ہے اور اس سے آزادی مل جانا کیا یہ آسان چیز ہے؟ کیا یہ ایک نارمل چیز ہے جس کو سننے کے بعد کسی کو خوشی نہ ہو؟ پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جہنم ہے کیا۔ اگر اس کے صفات اور اس کی تمام چیزیں بتا دیے جائیں تو جینے میں کڑواہٹ آ جائے۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حلفیہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ جہنم کے طبقات کیا ہیں، اس کی وادیاں کیا ہیں، اس کے عذابات کیا ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں میں جو لوگ ہوں گے ان کا صرف ایک ڈاڑھ کا دانت جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور ان کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینے کے درمیان جو سپیس ہے تقریباً سمجھ لیں 450 کلومیٹر، ایک جہنمی کے بیٹھنے کی اتنی بڑی جگہ ہے۔ اور ان پر جو عذابات ہیں وہ طرح طرح کے عذابات کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ بھڑکائی گئی ہے کہ جس آگ کو دیکھنے کے بعد ہی دل اچھلنے لگ جاتے ہیں، جسم کے اندر دل پکنے لگ جاتا ہے، ہڈیوں کو چورا چورا کر دینے والی آگ۔ کئی طرح سے ان کے تذکرے قرآن پاک میں آئے ہیں۔ جب جہنم کو قیامت کے دن لایا جا رہا ہوگا تو وہ اپنے اندر ڈالے جانے والے جہنمیوں کو دیکھ کر چنگھاڑ مارے گی، آواز کرے گی کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب جہنم اپنے اندر آنے والوں کو دور سے دیکھتی ہے تو خوب تیز آواز میں چیخ مارتی ہے، اور اس کی چیخ سارے لوگ سنتے ہیں۔ اور جب اس میں ڈالا جانے لگتا ہے تو وہ اتنے غضب میں ہوتی ہے، دوزخ اتنی غضب میں ہوتی ہے کہ اس کی آواز کی ہیبت سے اندر سارے لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی طرح کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یوں فرماتا ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اس دن ہم کہیں گے اے دوزخ کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وتقول هل من مزید، دوزخ کہے گی اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے، اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو لوگوں سے بھرا جائے گا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، قرآن کہتا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا جائے گا۔ جب جب انسان اس میں ڈالے جائیں گے آگ اتنی تیزی سے بھڑکتی چلی جائے گی۔ میرے عزیزو، دوزخ کے صفات میں جو بیان ہوا ہے، ایک بار نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک بہت بڑی دھماکے کی آواز آئی۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا، کیا تم نے یہ آواز محسوس کی، کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج سے 70 سال پہلے جہنم کے منہ سے ایک پتھر گرایا گیا تھا، اس کی تہ میں اب جا کر کے وہ گرا ہے۔ یعنی جہنم کے اوپر سے اگر کوئی چیز گرائی جائے تو اس کے تہ میں جانے میں اسے 70 سال لگ جائیں۔ جبکہ یہ فرمایا گیا کہ آسمان جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ بادل نہیں، آسمان جو حقیقی آسمان ہے، آسمان سے اگر زمین پر کوئی چیز گرا دی جائے تو صبح سے شام سے پہلے پہلے پتھر نیچے پہنچ جائے گا، جبکہ آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ 500 سال کا بتایا گیا، گھوڑے کی مسافت کا، حدیث پاک میں۔ تو یہ جو مسافت ہے اس میں ایک دن کے اندر ایک پتھر پہنچ سکتا ہے، اور دوزخ کے اندر پہنچنے کے لیے 70 سال لگ جاتے ہیں، تو اس کی گہرائی کا اندازہ کیا ہوگا، وہ کتنی گہرائی ہوئی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ بیان فرمایا حدیث میں کہ اس جہنم کے 7 طبقے ہیں اور 7 دروازے ہیں، ہر ایک میں الگ الگ قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے۔ مشرکین کا دروازہ الگ ہے، منافقین کا الگ ہے، کفر کرنے والوں کا الگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمیشہ رہنے والے تو یہ ہو گئے، پھر جو عذاب چکھنے والے ہیں، چغل خوروں کا دروازہ ہے، سود خوروں کا دروازہ ہے، زنا کرنے والوں کا دروازہ ہے، چوروں کا دروازہ ہے۔ یہ سب دروازے ان
الگ الگ گناہ کرنے والوں کے نام سے وہاں پر مرقوم ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، دوزخ کو جو اس دن لایا جائے گا، فرمایا گیا کہ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے، جبکہ ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ایک فرشتہ یہ موجودہ پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر کے لایا جا رہا ہوگا تو 70,000 فرشتے بیڑیاں ڈال کر کے جہنم کو لا رہے ہوں گے، اور جہنم کے کان بھی ہیں، جہنم کی آنکھ بھی ہے، جہنم کی ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جب لایا جا رہا ہوگا، فرشتے گھسیٹ کر کے لا رہے ہوں گے، تو وہ اپنی بھوک کا احساس کرتی ہوگی، چیختی ہوگی، اور اس کی بھوک صرف اور صرف یہی انسانوں سے پوری کی جائے گی، کفاروں، مشرکین اور گنہگاروں سے اس کو بھرا جائے گا۔ میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ تم جو دنیا میں آگ جلاتے ہو، یہ اس جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی 69 حصے اور اس کو تپایا جائے تو جہنم کی آگ ہوگی۔ ہم دنیا کی آگ کو سہ نہیں پاتے، ہم دنیا کی آگ میں اپنی انگلی نہیں رکھ پاتے، لیکن جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ بھڑکائی ہوئی ہے۔ 1000 سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا تو سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، پھر حدیث پاک میں ہے دوبارہ اس آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس آگ کو تپایا گیا تو وہ کالی ہو گئی۔ اب فرمایا گیا جہنم کی آگ صرف اور صرف کالی ہے، وہاں روشنی کا کوئی نام ہی نہیں ہے، وہاں کوئی روشنی کا نام نہیں ہے۔ دوزخ کی آگ کا اندازہ اس طرح بتایا گیا۔ جہنم میں ڈالے جانے والوں کی صفات سورہ واقعہ میں بھی موجود ہے۔